تلنگانہ کے جنارا منڈل کے لنگائی پلی گاؤں میں مکان تعمیر کرنے کی اجازت دینے کے لیے 13,000 روپے رشوت لینے والی پنچایت سیکریٹری کو اینٹی کرپشن بیورو نے جمعے کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ عادل آباد اے سی بی کے ڈی ایس پی جی مدھو کے مطابق جی ورلکشمی نے ڈیجیٹل پیمنٹ ایپ کے ذریعے رشوت قبول کی، جس کے بعد اے سی بی نے کارروائی کرتے ہوئے اسے گرفتار کر لیا۔ حکام کے مطابق ملزمہ نے ابتدا میں 20,000 روپے رشوت طلب کی تھی، تاہم بعد میں 13,000 روپے لینے پر رضامند ہو گئی۔ اے سی بی نے عوام کو خبردار کیا کہ فون پے یا گوگل پے کے ذریعے رشوت لینا بھی جرم ہے۔ حکام نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ رشوت طلب کیے جانے کی صورت میں اے سی بی سے رابطہ کریں۔ زون 3 راجنہ کے انچارج ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس اور سائبر آباد ٹریفک جوائنٹ کمشنر آف پولیس سنپریت سنگھ کے کاماریڈی ضلع پولیس دفتر کا دورہ کرتے ہوئے ضلع کے اعلیٰ پولیس عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر ضلع ایس پی ایم راجیش چندرا نے ضلع میں امن و امان کی صورتحال، جرائم کے اندراج و تحقیقات، مقدمات کی شناخت و یکسوئی اور سڑک حادثات کی روک تھام کے لیے کیے جا رہے اقدامات سمیت مختلف امور پر ڈی آئی جی کو تفصیلات سے واقف کروایا۔ سنپریت سنگھ نے کہا کہ بعض پولیس اسٹیشنوں کے حدود میں جرائم کی بعض اقسام میں کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ دیگر جرائم میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، لہذا متعلقہ عہدیدار جرائم میں اضافے کی وجوہات کے تجزیہ کرتے ہوئے مخصوص نوعیت کی حکمت عملی کے ساتھ مؤثر انسدادی اقدامات کریں۔ ظہیر آباد کوہیر جناب اسلم زید نمائندے کونسلر وارڈ نمبر 15 بلدیہ کوہیر کی جانب سے ایم پی پی ایس بوائز اسکول کے مستحق طلباء میں چپلوں کی تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر اسلم زید نے بتایا ہے کہ علم حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کو بنیادی سہولت فراہم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ طلباء ہمارا مستقبل ہیں۔ آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کوہیر کے قلب شہر میں واقع اس اسکول کی حالت ابتر ہے کہ طلباء کو راستہ چلتے وقت کئی ایک مصائب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ بغیر چپل کے راستہ چلنے میں جو دشواریاں پیدا ہوتی ہے طلباء کو پوچھ سکتے ہیں۔ آج ہم لوگ غیر ضروری رسم و رواج اور بیجا رسومات پر لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلم زید نے مزید بتایا ہے کہ اسکول کے 85 طلباء جو بغیر چپلوں کے ساتھ اسکول آتے تھے ان کو چپلیں تقسیم کیے گئے۔ آج مسجد دیندار خان اوپر بازار سنگریڈی میں خواجہ غریب نواز فاؤنڈیشن سنگریڈی کی جانب سے جلسہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا گیا۔ حافظ قاری محمد عبد المجید صاحب کے قرأت کلام پاک سے جلسے کا آغاز ہوا۔ محمد ریاض شامری قادری اور محمد امین الدین قادری بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت شریف پیش کیا۔ محمد کرام علی عمر عزیزی نوری چشتی القادری اور نظامت کے فرائض انجام دیے۔ جلسے سے حضرت علامہ مولانا محمد منہاج القادری صاحب کامل جامع نظامیہ حیدرآباد نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیلی بیان فرمایا۔ مسجد دیندار خان کی انتظامی کمیٹی کی جانب سے حضرت کی گلپوشی اور شال پوشی کی گئی۔ بعد نماز جمعہ درود السلام کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی زیارت کروائی گئی۔ ہزاروں لوگوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی زیارت کی اور دیدار سے مشرف ہوئے۔ تلنگانہ ریاست میں عوامی حکومت ہے، عوامی مسائل حل کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، کسی کو کسی قسم احتجاج کا موقع فراہم کریں گے۔ جگتیال میں ریاستی وزیر پی شرینواس ریڈی نے آج جگتیال پدما نائک فنکشن ہال میں رکن اسمبلی ایم سنجے کمار کی صدارت میں منعقدہ اندرما مکانات استفادہ کنندگان کے ہمراہ مکھا مکھی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جگتیال میں نوکاپلی میں 2 BHK کالونی میں بنیادی سہولیات فراہم کریں گے۔ 2 یوم میں RTC بس شیلٹر کا قیام اور بس کی سہولت فراہم کرنے قائم ضلع کلکٹر کو اسٹیج سے ہدایت دی اور پولیس چوکی قائم کرنے ضلع ایس پی کو حکم دیا۔ سڑکیں، سیل ٹاور، پانی کی سہولت، اسکول اور اسپتال بنائے جائیں گے۔ مسجد، قبرستان اور جو بھی مسئلے ہیں اندرون 3 یوم اجازت دینے کا تیقن دیا۔ ضلع جگتیال کے دورے پر آنے والے ریاستی وزیر پی شرینواس ریڈی کا ریاستی چیئرمین ویلما کارپوریشن و انچارج حلقہ اسمبلی کوٹلہ جواڑی نرسنگ راؤ، ریاستی سینئر کانگریسی قائد جواڑی کرشنا راؤ کی ہدایت پر چیئرمین مجلس بلدیہ کوٹلہ شریمتی تروملا وسنتا گنگادھر سے مل کر صدر کانگریس پارٹی تروملا گنگادھر نے کوٹلہ کی ترقی کے لیے فنڈز منظور کرنے کی اپیل کرتے ہوئے میمورنڈم پیش کیے، جس پر مثبت رد عمل کا جناب شرینواس ریڈی نے اظہار کیا۔ یہ بات چیئرپرسن مجلس بلدیہ کوٹلہ شریمتی وسنتا گنگادھر نے بتائی۔ جگتیال ضلع میں 11 کروڑ 80 لاکھ روپے کی لاگت سے 6 سرکاری دفاتر کی تعمیر کے لیے آج ریاستی وزیر پی شرینواس ریڈی کے ہاتھوں ایک ساتھ دھرور کیمپ جگتیال میں سنگ بنیاد رکھا گیا۔ ان کے ہمراہ ریاستی وزیر SC/ST بہبود اے لکشمن کمار اور مقامی رکن اسمبلی ڈاکٹر ایم سنجے کمار اور چوپادرنی رکن اسمبلی ایم ستیم اور کوٹلہ انچارج نرسنگ راؤ اور جگتیال بلدیہ چیئرپرسن سمندلا وانی شرینواس اور ضلع کلکٹر بی ستیہ پرساد شریک تھے۔ اس موقع پر جگتیال ریونیو سب ڈویژن آفس کی عمارت 2 کروڑ 25 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر اور مٹپلی ریونیو ڈویژن
रीजनल ऑफिस 2 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से तामीर और भीमाराम मंडल तहसीलदार ऑफिस इमारत का 2 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से तामीर, एंडापल्ली तहसीलदार ऑफिस इमारत का 2 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से और मलयाल मंडल में सब रजिस्ट्रार ऑफिस की इमारत 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से तामीर और मेट्टपल्ली मंडल सब रजिस्ट्रार ऑफिस की इमारत जिसकी 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से तामीर के लिए 6 सरकारी इमारतों का एक साथ संग बुनियाद रखा गया। कोटला टाउन में वाक़ वार्ड नंबर 14 आंगनवाड़ी मरकज़ों में तलबा में यूनिफॉर्म तक़सीम किए गए। वार्ड काउंसलर 14 श्रीमती रंजीला कल्याणी की निगरानी में मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में श्रीमती तिरुमला वसंता गंगाधर, चेयरमैन मजलिस बल्दिया कोटला जनाब तिरुमला गंगाधर, सदर कांग्रेस पार्टी कोटला टाउन ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए बच्चों को यूनिफॉर्म हवाले किए। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की ज़िले कमेटी के ज़रिए तमाम नंदीवाड़ा में वाक़ आरएसपी पार्टी के ज़िले दफ्तर में ऑटो ड्राइवरों को दरपेश मसाइल और उनके जायज़ मुतालबात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। इस मौके पर सदर के रामलू और यूनियन कायदीन ने कहा कि ऑटो ड्राइवरों के मसाइल के हल और जायज़ मुतालबात की तकमील के लिए हुकूमत और मुताल्लिक़ा हुक्काम को मौसर इक़दाम करना चाहिए। उन्होंने बताया है कि मुतालबात पर हुकूमत की जानिब से मुनासिब तवज्जो न दिए जाने के खिलाफ 24 अगस्त से रियासत भर में ऑटो रिक्शाओं का बंद मुनज़्ज़म किया जाएगा। UTUC ज़िले कमेटी ने ऑटो ड्राइवरों से अपील की है कि वो अपने हुकूक़ के हसूल और मसाइल के हल के लिए रियासतगीर बंद को कामयाब बनाएं और मुतहद होकर जदोजहद में हिस्सा लें। बांसवाड़ा के तलबा के मसले पर रुकन असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए खुसूसी बस सर्विस शुरू करवाई। SRN के डिग्री कॉलेज के तलबा को वक्त पर कॉलेज पहुंचने में दुश्वारी हो रही थी। बेरपुर मंडल के तलबा ने 7 अगस्त को रास्ते में पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से अपनी शिकायत की, जिस पर उन्होंने फौरी डिपो मैनेजर से बात की। पोचाराम की हिदायत पर बांसवाड़ा से SRN के कॉलेज तक खुसूसी बस का इंतजाम किया गया। आज बांसवाड़ा में बस स्टैंड से इस बस सर्विस का इफ्तिताह करके पोचाराम ने तलबा के साथ कॉलेज तक सफर किया। उन्होंने डिपो मैनेजर को बस सुबह और शाम दोनों वक्त चलाने की हिदायत दी, जिस पर तालिबात ने उनका शुक्रिया अदा किया। जनाब इलियास अहमद खान अमीर मकामी जमात इस्लामी कोटला ने सहाफ़त को जारी करदा बयान में कहा कि रियासत तेलंगाना में पुलिस की 7,457 मुलाजिमतों के लिए भर्ती का अमल शुरू हो चुका है। तारीख 9 सितंबर 2026 तक दरख्वास्तें दी जा सकती है। हैदराबाद करीमनगर मुस्तक़र पर जमात इस्लामी की जानिब से पुलिस रिक्रूटमेंट कोचिंग दी जा रही है, जिसमें तजुर्बेकार और अहल ट्रेनरीज की खिदमात हासिल की जा रही है। अहल उम्मीदवार जमात इस्लामी कोटला के मकामी ज़िम्मेदारान से राबता पैदा करते हुए अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबरात 9441094129 या फिर 9491365943 या फिर 8500725185 पर राबता कर सकते हैं। जिले कामरेड्डी मंडल पिटलम के अल्हापुर गांव के शिवार में एक 18 साल विनय नामी लड़का अपनी बकरियों और भेड़ों को चरवाने की गर्ज से गांव के बड़े तालाब के करीब गया था। बकरियां और भेड़ पानी पीने तालाब में उतरे थे। लड़का बकरियों और भेड़ों के पीछे जा रहा था। अचानक तालाब में गर्क़ हो गया। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर बैतुल नूर शरीफ की जानिब से 34 सालाना ज़ियारत आसार मुबारक व मोए मुबारक का अहतमाम किया जा रहा है। इस सिलसिले में सैयद यूसुफुद्दीन क़ादरी चिश्ती रफ़ाई की क़ियामगाह पर मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोग्राम की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया गया, जबकि आसार मुबारक, मोए मुबारक और 85 तबरुकात पर मुश्तमिल पोस्टर की रस्म इजरा भी अंजाम दी गई। मुंतज़िमीन ने बताया है कि 23 अगस्त बरोज़ इतवार 9 रबीउल अव्वल को सुबह 11 बजे से इशा के बाद तक ख़वातीन के लिए ज़ियारत का इंतज़ाम रहेगा और पर्दे का खुसूसी एहतमाम किया जाएगा। 24 अगस्त बरोज़ पीर को सुबह 10 बजे से शाम देर तक मर्द हजरात ज़ियारत आसार मुबारक व मोए मुबारक से फ़ैज़याब हो सकेंगे, जबकि 25 अगस्त बरोज़ मंगल को सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक ख़वातीन के लिए खुसूसी जलसे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़्क़िद होगा। प्रोग्राम का मकाम मल्ला स्कूल अर्बन हेल्थ सेंटर निज़ामाबाद नज़द इब्राहिम कराना मुक़र्रर किया गया है। मुंतज़िमीन ने शहर के तमाम मुसलमानों से अपील की है कि इस बाबरकत मौके पर कसीर तादाद में शिरकत करते हुए आसार मुबारक की ज़ियारत और दरूद व सलाम की सआदत हासिल करें। रियासती वज़ीर बराए रेवेन्यू व हाउसिंग P श्रीनिवास रेड्डी ने मुताल्लिक़ अहदेदारों को हिदायत दी है कि साबिक़ हुकूमत के दौर में अनकापुर में तामीर किए गए नामुकम्मल डबल बेडरूम मकानात की तकमील का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करते हुए उन्हें अहल मुस्तहिक़ीन के हवाले करने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर ने कहा कि तवील अरसे से नाकाम मकानात की वजह से मुस्तहिक़ ख़ानदानों को मुश्किलात का सामना है, इसलिए तामीराती कामों में मज़ीद ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि ज़ेर इंतवा तामीराती कामों का जायज़ा लेकर उन्हें मुक़र्रर मुद्दत में मुकम्मल कर लिया जाए।
مولانا سید سمیع اللہ صدر جمعیت علماء ضلع نظام آباد کے مطابق بتاریخ 22 اگست برود ہفتہ بعدمات عشاء بمقام مکہ مسجد احمد پورہ کالونی میں عظیم الشان جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصلاح معاشرہ منعقد ہونے جا رہا ہے۔ اس جلسے کی سرپرستی حضرت مولانا سید شاہ احسان الدین صاحب قاسمی ارشادی صدر جمعیت علماء تلنگانہ فرمائیں گے۔ اس عظیم الشان جلسے سے خطاب کرنے کے لیے ہندوستان کی معروف دینی اور روحانی شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت نمونۂ سلف حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب قاسمی نقشبندی مجددی دامت برکاتم العلیہ ممبئی تشریف لا رہے ہیں۔ اس طرح اس جلسے میں حافظ پیر خلیق احمد صابر صاحب جنرل سیکریٹری جمعیت علماء تلنگانہ اور مولانا عبد الرقیب صاحب، مفتی رفیق ذاکر قاسمی صاحب، مفتی نظام الدین قاسمی صاحب بھی تشریف لائیں گے۔ منتظمین کے مطابق اس جلسے کا مقصد نوجوانوں اور عام مسلمانوں کو سیرت طیبہ کی روشنی میں اپنی انفرادی و اجتماعی زندگیوں کو سنوارنے اور معاشرتی اصلاح کی ترغیب دینا ہے۔ مقامی علماء اور ذمہ داران علاقے کے تمام احباب سے اپیل کی ہے کہ وہ اس بابرکت محفل میں کثیر تعداد میں شرکت فرما کر استفادہ حاصل کریں۔ LRD کے منڈل پیٹ میں ممباجی پیٹ تانڈا پر دیوی سنگھ کسان کی جانب سے آتما سوجنیم سے کی گئی ترکاریوں کی کاشت کا معائنہ کرتے ہوئے ADA سودھا مادھوری، آتما کمیٹی چیئرمین دسرت نائک، محکمہ زراعت آفیسر انل کمار، محمد عامر، سرپنچ اناسوراؤ اور دیگر کسانوں نے ستائش کی اور دھان کی فصلوں کے ساتھ ترکاریوں کی بھی کاشت کو بھی نفع بخش بتایا۔ دوسرے کسانوں کو اس طرح پہل کرنے کا بھی مشورہ دیا۔ ضلع کے بیاس آباد کے کاغذ نگر کے سرسلک ترکاری مارکیٹ کو نکال دیے جانے پر مقامی ترکاری تاجروں اور خواتین کی جانب سے تمام ترکاری کو سڑک پر رکھ کر عہدیداروں کے رویے کے خلاف احتجاج اور دھرنا دیا گیا۔ اس موقع پر CITO قائد منجم آنند نے کہا کہ مقامی عہدیداروں کی منمانی کرتے ہوئے غریب اور ترکاری کی فصلوں کی پیداوار کرنے والے کسانوں کو ترکاری فروخت کرنے سے بے دخل کرتے ہوئے ناانصافی کی گئی، جس کی وجہ سے ترکاری کے تاجروں کو کافی نقصانات ہو رہے ہیں۔ اس لیے عہدیداروں کے علاوہ خصوصی طور پر ڈسٹرکٹ کلکٹر کو چاہیے کہ فوری طور پر حرکت میں آتے ہوئے ترکاری کے تاجروں کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے ریتو مارکیٹ کی منظوری دی جائے، مقامی کسانوں کے ساتھ انصاف کرے۔ آج کے اس انقلابی دور میں مائنورٹی کے طلباء و طالبات کو کمپیوٹر کی تعلیم و تربیت سے آراستہ کرانا ہر فرد کو لازمی قرار دیتے ہوئے عادل آباد ضلع کلکٹر مسٹر راج رشی شاہ نے مشورہ دیا ہے کہ مائنورٹی کے طلباء بھی دیگر طلباء کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں قدم سے قدم ملا کر چلیں۔ مستقل عادل آباد کے NTR چوک پر موجود اردو بھون میں ریاستی حکومت کی جانب سے اردو اکیڈمی کے تحت قائم کردہ کمپیوٹر ٹریننگ سینٹر کے افتتاحی تقریب میں مسٹر راج رشی شاہ شرکت کیے ہوئے تھے، جبکہ مائنورٹی ویلفیئر آفیسر مسٹر شیخ کلیم نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا کہ اردو اکیڈمی مائنورٹی طلباء کو جدید تعلیم تربیت سے آراستہ کرنا چاہتی ہے، اس سے ہر ایک کو استفادہ حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ ضلع کے بیاس آباد کے سرپور ٹاؤن منڈل کے ہڑکلی جنگلاتی علاقے میں شیر کی موجودگی اور جانوروں پر حملے کی اطلاع عام ہونے پر سرپور ٹاؤن فارسٹ رینج آفیسر کی ہدایت کے مطابق فارسٹ ملازمین نے جنگل کو جانے والے راستے پر عوام کی پابندی کا گیٹ لگاتے ہوئے عوام کے داخلے کو روک دیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ شیر کی موجودگی اور شیر کی ہلچل کی کمی ہونے تک جنگل کی طرف عوام رخ نہ کریں۔ اگر فارسٹ ملازمین کے بغیر اجازت جنگل کی طرف رخ کرنے پر فارسٹ قانون کے مطابق سخت کارروائی کرنے کا انتباہ دیا گیا۔ LRD رکن اسمبلی مدن موہن نے آج منڈل گندھاری کے نیرل تانڈا نائب سرپنچ نہرو جو سانپ کاٹنے پر کامریڈی کے جیون دان اسپتال میں زیر علاج رہنے پر پہنچ کر عیادت کی اور حوصلہ دلایا۔ ڈاکٹروں سے بات کر کے بہتر علاج کرنے کے لیے کہا گیا۔ اس موقع پر مختلف قائدین بھی موجود تھے۔ بانسواڑہ کے سرکاری نرسنگ کالج کو 7 جون کو ریاست تلنگانہ کے بہترین کالج کے ایوارڈ سے نوازا گیا، جو حلقے کے لیے بڑا اعزاز ہے۔ سوسائٹی چیئرمین وائی کرشنا ریڈی نے آج کالج کا دورہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کالج اپنی بہترین کارکردگی اور عمدہ انتظامات کی وجہ سے ریاست میں نمبر 1 بنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کالج عام طور پر ضلع ہیڈ کوارٹر میں ہوتا ہے، لیکن سابق اسپیکر اور ضلعی مشیر پوچرام شرینواس ریڈی کی خصوصی کوششوں سے بانسواڑہ کو ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوچرام شرینواس ریڈی اس کالج کو تلنگانہ میں واحد مکمل فری کالج کے طور پر چلا رہے ہیں، جس سے غریب طلباء کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ضلع کے بیاس آباد کے کانگریس پارٹی سینئر قائد و کانگریس پارٹی سے جنرل سیکریٹری اقلیتی عبدالشکیل نے اپنے ہمراہ تلنگانہ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن چیئرمین عبداللہ کوتوال، تلنگانہ کانگریس پارٹی اسپوک پرسن سید نظام الدین اور گاندھی بھون کانگریس پارٹی سینئر قائدین کے ساتھ مل کر راجیو گاندھی کے 82ویں یوم پیدائش کے موقع پر راجیو گاندھی کے پورٹریٹ کو پھول مالا چڑھا کر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یوم پیدائش کی تقریب منائی۔